اور ہم اس طرح اولاد بھی چور بن جاتی ہے، پھر اولاد کی بھی عادت خراب ہو جاتی ہے. ابا کا فرض ہے کوئی ایسی چیز پسند ہے، جوائنٹ فیملی کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر اکیلے منگا کر کھاؤ، کس نے منع کیا؟ گناہ تو ہے نہیں. لیکن دوسرے کو محروم کرنا، اس میں برکت تھوڑی ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی اس میں. کھا لیں گے مزہ آ جائے گا، برکت نہیں ہوگی. برکت ہوتی ہے دعائیں سب کی لینے سے. کتنی ایسی بات ہوتی ہے، اس وقت کوئی دل چاہ رہا ہے بابا کے کمرے میں، بابا کے ڈبے میں وہ چیز موجود ہے، ہم نے نکال کر کھا لیا ماشاءاللہ، کوئی منع نہیں ہمیں بابا کی طرف سے الحمدللہ. لیکن میں اس کو لے جاؤں اور اپنے پوتوں کو بلاؤں، بچوں کو آؤ بیٹا کھاؤ، مل کر کھاتے ہیں، برکت نہیں ہوگی اس میں سے، برکت نہیں ہوگی. اچانک کوئی آ گیا، چلو وہ بھی ایک دانہ دے دیا، وہ چلو وہ بھی اور بات ہے، ایک ٹافی دے دی، ایک مثال بتا رہا ہوں. تو پھر دوسری بار جب آئے تو اپنے پیسوں سے تو دوسروں کو بھی کھلائے. دیکھو گھر میں برکت ہوتی ہے نہیں ہوتی. یہاں ایک جوائنٹ فیملی میں ہے، ایک بھائی جاب کر رہا ہے، اس کے بچے ترس رہے ہیں، اور یہ بھائی صاحب بزنس مین بن گیا ابا کے پیسوں سے، اور اس کے بچے جو ہے وہ عیش کر رہے ہیں اسی گھر کے اندر. بھائی گھر الگ کرو، پھر بچوں کو جب یہ حسرتیں ہوں گی تو ظاہری بات ہے وہ چوری کی طرف جائیں گے بچے. اب یہ بہت نازک مسائل ہیں، یہ بولنا آسان ہے، رہنا آسان ہے، لیکن ساتھ میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ایک بھائی جو ہے وہ پیسے جمع کر کے بیوی کے لیے چپکے سے کوئی چیز لا رہا ہے، اب دوسری کو کہتی ہے کہ بھئی تم بھی کوئی چیز لاؤ، کہ میں تو انشاءاللہ گڑبڑ نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. اب وہ جو تڑپ اور کسرت اور پریشانی برکت کہاں سے ہوگی؟ ہر وقت جھگڑے ہوں گے. پھر بابا نے اب تک، بابا کا یہ مزاج ہے، سب چیز برابری کی، سب چیز برابری کی. اتنی چیز ملی، فرض کریں اتنی چیز ملی، ایک مثال ہے، ہم جو بابا کے ساتھ بھائی ہیں وہ مل کر کھا لیے وہ الگ بات ہے، باقی جو ہے وہ جو ہوگا وہ سب کو تقسیم ہوگا چاہے اتنا ملے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کسی کو شکایت نہیں ہوتی، کسی کے دل سے آہ نہیں نکلتی. یعنی میرا مجبوری ہے بھائی یہ دوائی لینا نا. اب میرے پاس آتے ہیں یہ مسائل اور سمجھاتا ہوں، کسی کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آتے. اور بچے بھی یہی بری عادت سیکھیں گے، بھائی برداشت کرو، جنت میں جا کر عیش کرو گے انشاءاللہ تعالی. اور ایسا ہی ہے تو ایک الماری تھوڑی بڑی بنا لو، چھوٹا اس میں فین لگا دو، اور اس کے بعد الماری میں جا کر وہ چپکے سے چیز کھا کے باہر آ جاؤ، منہ صاف کر کے یہ کھڑے کچھ نہیں کرے، میں تو الماری میں ضروری کام کر رہا تھا. یا اپنے جیب کو زور دو اور ویسی چیز اور منگاؤ. بچوں کو میں نے یہ اپنے لیے منگایا بابا کے پیسوں سے، اور جو بابا اماں جو بھی جس کے گھر کے حالات ہوتے ہیں، یا گھر کا بڑا تایا ہے، فرض کریں ایک مثال ہے، ایسے ہیں واقعات کہ گھر کے بڑے تایا ہیں، تو برابری نہ ہونے کی وجہ سے پھر غیبتیں، پھر لڑائیاں، پھر بہتان، پھر الزام، پھر جناب جو ہے وہ الزام کے بعد اب جھگڑے شروع ہو گئے. ارے کیا بابا نے کی پیاری بات یاد آئی الحمدللہ. دو سگے بھائی پارٹنر تھے، تو ایک دن جو ہے وہ بڑے دونوں ساتھ دکان کھولتے تھے. ایک دن جو ہے وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی دکان پر گئے تو بڑے بھائی نے کہا تالا کھولنے سے پہلے ہم دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہماری پارٹنرشپ ختم. کہا بھائی خیریت تو ہے، کیا ہو گیا مجھ سے؟ کہا یہ دیکھو چونٹیاں لائن مکوڑے لائن لگا کر ہمارا اناج جو ہے، ہمارا جو بھی سامان رکھا ہے وہ ایک ایک دانہ کر کے لیتے جا رہے ہیں. تو یا تو میرے دل میں کھوٹ ہے یا آپ کے دل میں کھوٹ ہے، دونوں میں سے ایک دل میں کھوٹ ہے، جو ہمارا جو ہے وہ یہ مال اس طرح چوری ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے مال ہمارا. میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی صحیح ہوں یا کیا ہوں، لیکن یہ کہ اس کو جو ہے پارٹنرشپ ختم کرو اس کی ابھی آج کے بعد. تو بھائی کا اصل میں ایک بات بتاؤں کیا ہے، کیا میں چھوٹا بھائی ہوں، میری بیوی روز مجھے کہتی ہے کہ تمہارا بھائی دکان سے چرا کر لاتا ہے مال. کبھی اس کے گھر میں سوجی بن رہی ہے، کبھی اس کے گھر میں جو ہے وہ میدے کا وہ بن رہا ہے، کبھی آٹے کا میٹھا بنتا ہے وہ بن رہا ہے، اور ہم لوگ تو کچھ بنا ہی نہیں رہے. تو اس وجہ سے میرے دل میں آ گیا کہ میرا بھائی دکان سے مال چراتا ہے، اور شرعی عذر کے بغیر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے. تو اس کی نوست ہمارے کاروبار پر آئی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی بیوی کی باتیں نہیں سنوں گا کوئی بھی. تو کہا آپ میرے ساتھ آئیں. گھر کے اندر آیا، آواز لگائی کہ بیوی صاحبہ اپنے کمرے سے باہر نکل جائیں، مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے کوئی بھائی سے. بیوی کمرے سے باہر نکل گئی. تو آیا، آ کر دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو دیکھا کہ مکس چیزوں کا جو ہے وہ ڈھیر لگا ہوا ہے، مکس چیزوں کا. کہ یہ جو ہمارے دکان میں چیزیں زمین پر گرتی ہیں، چاول اور جناب وہ گندم اور یہ دال اور یہ اس طرح کے نکلتی ہیں چیزیں، کہاں کہ آدھا آپ لیتے ہو آدھا میں لیتا ہوں، کہاں کہ آپ آدھے کا کیا کرتے ہو، کہ میں پھینک دیتا ہوں. کہ یہ دیکھ میری بیوی جو ہے ایک ایک دانہ الگ الگ کرتی ہے، ماش کی دال میں ماش کی دال، چنے کی دال میں چنے کی دال. اس میں سے کبھی کوئی حلوہ بنا دیتی ہے تو کیونکہ میرے بھائی ہو،
اور یہ ہم سب دونوں کی برابر ملکیت ہے. ایک نے اچھے طریقے سے استعمال کیا، ایک نے برے طریقے سے استعمال کیا. اکیلے مجھ سے بیٹا کھایا نہیں جاتا، تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا ہوا ہے کہ اپنی بھابھی کے پاس، بھابھی بولتے ہیں نند بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اس کے پاس بھیج دیا کر. بھاوج بولتے ہیں، بہرحال جو بھی ہے رشتہ بتانے کی ضرورت نہیں مجھے. وہ آپ کی اہلیہ کو برا لگ گیا. یہ آپ کے سامنے چیز ہے، اس میں تو کوئی چوری کی بات تو ہے نہیں. تو لپٹتے ہوئے روتے ہوئے لپٹنے لگا کہ واقعی صحیح بات ہے. تو اس طرح یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا خاندان کے، کیا جھگڑے یہی تو ہے. اس کے پاس اتنے پیسے تھے نہیں، ڈریس کہاں سے آ گئی اس کے پاس. پتہ چلا کہ ابا نے جو رقم دی تھی جمع کر کے، ایک تو ذاتی ہے اور ایک ابا رقم دیتے ہیں کہ اپنے اولاد پر خرچہ کرو. اس میں فرق ہے، ایک پیسے آتے ہی دھڑ 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 سب کو ہدیہ کر دیتا ہے، اس کی رقم تو 5,000 ختم ہو گئی. ایک نے 5,000 سنبھال کے رکھے کہ بھائی میں ہدیہ دوں گا سب کو، خاندان کے چھوٹا چھوٹا ٹافی دوں گا، 1,000 روپے تک دوں گا، باقی 4,000 میں اپنے اولاد کے لیے سنبھال کر رکھتا ہوں. اب اس کی اولاد 4,000 سے کوئی اچھی چیز لے کر آ گئی. اب وہ شک یہ کہاں سے آ گیا، ہمارے پیسے تو ختم ہو گئے، آپ کے پیسے اس وجہ سے ختم. یہ بدگمانی جو ہے اللہ سے دور کر دیتی ہے. خاندان تو جاتے ہی ہیں، یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ بدگمانی. غصہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بدگمانی. تکبر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بدگمانی. آدمی برداشت کرے اور بچوں کو پہلے سے سمجھا دیں. بڑے چھوٹے معصوم بچے تو نہیں مانتے، بڑوں کو سمجھا دیں کہ بیٹا برا نہ ماننا، آپ کو اپنی پیسے ملتے ہیں، آپ اس میں سے یہ چیز خرید لینا، میں کل یہ چیز کھاؤں گا، آپ اپنا منگا لو پیسوں سے. اب اللہ کتنے خوش ہوں گے. تو اس وجہ سے، اور پھر اس گھر میں بچوں کی عادت کیا ہو جاتی ہے کہ اپنے سامان میں سے دوسرے بچے کو کھلاتے ہیں کہ یہ لو آپ بھی کھاؤ. وہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا ایثار اور قربانی. یہ کہاں سے چلی آ رہی ہے ایثار قربانی؟ 1400 برس پہلے. پانی پانی، وہاں پر پانی لے جاتے ہیں، یہاں تک پانی آیا، پانی پانی دوسرے صحابی کے پاس. وہاں جب گئے تیسرے نے کہا پانی، وہاں جب گئے چوتھے کے پاس گئے پانی، تو وہ تو شہید ہو چکا. پھر تیسرے کے پاس شہید، دوسرے کے پاس شہید، پہلے کے ساتھ پاس شہید. آج لوٹ مار، رشوت، جعلی ڈگریاں، ماں باپ کے پیسے چرانا، ایسا نوکری چاہیے جہاں رشوت زیادہ ہو، ایسی نوکری چاہیے جہاں جلدی سے سود پر لون بھی مل جائے. تو ہم لوگ سب پریشان ہیں، کوئی سکون سے نہیں ہے، کوئی سکون سے نہیں ہے. یہ چیزیں شیخ سے سیکھنے کی ہوتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بھائی ایک خاندان میں 4 بھائی رہتے ہیں، اب کسی کا کھانے کا جو ہے وہ شوق زیادہ ہے. ایک مثال بتا رہا ہوں، اب وہ جو کمپنی سے پیسے ملے اس سے لے آ رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا رہا ہے. وہ تو 5 لوگوں کی ملکیت ہے نا، بھائیوں کی اور ابا کی اور اماں کی ملکیت ہے. آپ کہاں سے لے کر 5 اسٹار ہوٹل میں جا رہے ہیں؟ آپ یہاں سے تباہی شروع ہو جاتی ہے پھر. اور الگ ہونا کوئی گالی تو ہے نہیں. وہ آدمی دیکھے کہ بھئی میں رہ نہیں سکتا اس طرح. اب ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب تھے، وہ جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا بزنس ابا سے پوچھ کر شروع کیا، جناب پتہ نہیں بزنس کہاں چلا گیا. اور دوسرے بھائی نوکری کے چڑھ نہیں سکے، پڑھائی نہیں کی، ابا کے انتقال میں بدماشیاں کی. کتنے واقعات سناؤں، پھر اصل چیز رہ جائے گی. ایسے میرے پاس بہت واقعات ہیں. ابا کا انتقال ہو گیا، فٹ پاتھ پر آ گئے. اب بیوی کہہ رہی ہے بڑے بھائی کو کہ یہ تمہارے پیسے سب یہی کھا جائیں گے، اس لیے اب بچت ہونی چاہیے، ابا کا انتقال ہو، گھر الگ لے لو. کیا کہتا ہے بھائی؟ قبر میں تو یہ چیزیں نہیں لے جاؤں گا. میں کھانا کیسے کھا سکوں گا بھائیوں کو تکلیفوں میں دیکھ کر؟ جب تک یہ سیٹل نہیں ہوں گے میں گھر نہیں چھوڑ سکتا. اب آپ بتاؤ اللہ کی رحمت کی بارش نہیں آئے گی؟ آج ہم سب اس میں لگے ہوئے کہ ہم کھا جائے سارا، بس سب دنیا مر جائے، سارے بزنس ہمارے پاس آ جائے. ایسی سوچ ہے جن کا پھر علاج ہوتا ہے یہاں کہ سب مر جائے. اچھا، وکیل کو وکیل پر حسد ہوگا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر پر حسد ہوگا، بیان کرنے والے کو بیان کرنے والے پر حسد ہوگا. کبھی ڈاکٹر انجینئر پر حسد کرتا ہے کہ گاڑی آ گئی اس پہ اتنے ہو گئے؟ نہیں، وہ پیشنٹ پر حسد کرتا ہے. ارے ایک ہی فلور پر ہوں، میرے پاس کوئی بھی نہیں آتا، وہاں دیکھو کیمیکل مارکیٹ والا کیمیکل میں بیٹھا ہے، ارے صاحب میں مکھی مار رہا ہوں، وہاں جا رہا ہے. ارے برابر میں مرچوں کا ویپاری بھی تو ہے، وہاں تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ اب آدمی سوچتا ہے کہ یہ سارا لائن میں جتنے جوڑیا بازار میں کیمیکل والے ہیں نا، زلزلہ ایسا ہے صرف وہی کلٹی ہو جائے، ساری مارکیٹ میرے پاس آ جائے گی. کیا کرے گا تو؟ ڈالر کھائے گا، پونڈ کھائے گا، پونڈ کھائے گا، پھر پونڈ کی آواز بھی آئے گی. پھر ہے جو اللہ دے، اللہ آپ کا احسان ہے، اللہ آپ کا شکر ہے. انشاءاللہ اللہ کیسے انعامات عطا فرماتے. مولانا سہیل صاحب نے مجھے میسج بھیجا کہ اس بات سے میرا دل بہت مزہ آ گیا، تو یہ جملہ دوبارہ سناتا ہوں. فرمایا کہ شیخ دروازہ رحمت، دروازہ فیض اور مبدع فیاض ہوتا ہے. بندے تک وہ بیچ میں کٹ آؤٹ، اللہ اور بندے تک وہ بیچ میں کٹ آؤٹ اور واسطہ ہوتا ہے، اور ہر انسان اپنے دروازے کی صفائی کو خوب رکھتا ہے. تو شیخ کے ساتھ بھی محبت کا تعلق ہونا چاہیے اللہ کے لیے. ماشاءاللہ
ایسے واقعات مجھے اور بھی پتا ہے، جب کوئی آتا ہے پریشانی ہوتی ہے پھر جو بات اس وقت یاد ہوتی ہے بتا دیتا ہوں کہ بھئی کس طرح جو ہے وہ بدگمانی سے گھر تباہ ہوتے ہیں اور کس طرح ایک بھائی قربانی کرتا ہے۔ ایک صاحب دفتر میں آئے اور ایسے بات چیت ہوئی ماں باپ کے حقوق پر، ماں باپ کے حقوق کی بات ہوئی، کہہ رہے صاحب میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے ماں باپ کی دعائیں لی نا وہ اڑ گیا۔ پھر بتایا کہ میرے بھائی نے میرے بابا کا پیشاب پخانہ صاف کیا اور بیماری بڑھ گئی تو شادی کے اوقات بھی بڑھ گئے، آخر میں بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ تمہاری عمر گزر رہی ہے شادی کر لو۔ ابا کی طبیعت کو صحیح سمجھ کے شادی کر لی۔ شادی کی رات جب کمرے میں جانے لگا تو آواز آئی کہ ابا بہت تکلیف میں، اور بھائی بھی لیکن ابا کو اس سے راحت پہنچتی تھی تو یہ ابا کی خدمت میں چلا گیا، رات دن موشن آتے رہے، بیٹا صاف کرتا رہا۔ فجر کے بعد نماز پڑھ کے بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے کہا یہ آنے کا وقت ہے، رات تو گزر گئی، تو بہت محبت سے، کیونکہ جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے وہ لڑتا نہیں ہے، تو کہا دیکھو بھائی میرا ابا مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، یہ ایسی راتیں ہمیشہ ملتی رہیں گی، آئندہ میرے والد صاحب کے لیے آپ کچھ نہیں کہنا، مجھے جو کہنا ہے میری جان لے لو میں دے دوں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا میرے جاننے والے نے کہ میرا بھائی مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، مٹی میں سونا ہو جاتی ہے، کہ ایک دفعہ غلط ٹرین میں بیٹھ گیا، ذرا غور سے کرنا ذرا، کہ ایک دفعہ غلط ٹرین میں بیٹھ گیا، آج ماں باپ کو پوچھتا کون ہے؟ فلموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہیں، فیس بک میں بیٹھے ہیں، نیٹ کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھا باپ بیچارہ دروازہ بار بار دیکھ دیکھ کے آخر 2 بجے سو گیا، ماں بیچاری کرسی پر بیٹھے بیٹھے ایسے سو گئی، آنکھوں سے آنسو گرے ہوئے ہیں، پھر اٹھ کے جا کر لیٹ جاتی ہے، مانتے ہی نہیں ہے۔ یہ لڑکی اور لڑکا اور فلمیں اور گندگیاں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ سے جوانی برباد کر رہے ہیں، لڑکی کو پھنسا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کی عمر کے بچے بالغ بھی نہیں ہوئے زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں، ماں بیچاری بوڑھی، باپ بیچارہ بوڑھا، یا تڑی لگا دیں گے یا ڈانٹ دیں گے، بیچارہ خاموش کیا کرے گا بھائی، خاموش کچھ نہیں کرے گا، تو غلط ٹرین میں بیٹھ گیا باپ کی خدمت کرنے والا، باپ کا انتقال ہو گیا، پھر یہ غلط ٹرین میں بیٹھ گیا تو وہاں ایک ساتھ ملے، وہ ٹرین میں باتیں ہوتی ہیں نا آپس میں، اماؤنٹ مجھے یاد نہیں ہے میں مثال دوں گا، تو اس نے بتایا کہ ہمارا پرانا گھر گاؤں کا ہے، جو دوسرا آدمی تھا ہمارے دوست کے بھائی جس نے باپ کی خدمت کی تھی، کہا ہمارے جو حویلی گاؤں میں ہوتی ہے نا بڑی بڑی زمینیں، کہا وہ ہم گرا کر اب ہمارے ہاں روشنی زیادہ آ گئی ہے، ترقی زیادہ ہو گئی ہے، تو میں نیا گھر بنوا رہا ہوں، تو آج کل کے اس میں گرانے کے چکر میں دوسرے شہر جا رہا ہوں اس کا ملبہ بیچنے کے لیے، پہلے سے کانٹریکٹ کرنا ہے، دروازے بھی ہیں پرانے وقت کے شیشم کے پتہ نہیں کیا دروازے، اور یہ کتنے میں بیچنا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم بتاؤ، تم بتاؤ، حویلی دیکھی نہیں، آگے نوید بھائی کو جگہ دے دیں، حویلی دیکھی نہیں، 2 لاکھ میں سودا ہوا، سستی کا وقت تھا، 2 لاکھ میں سودا کیا، کہ بھائی نے بیٹھے بیٹھے سودا کر لیا، پیسے بھی دے دیے اس کو، اب یہ ٹرین سے واپس پھر اس کے گاؤں جا رہے دوسری ٹرین سے، وہاں پہنچ کے قبضہ لیا، اس کو گرا کر بیچنا شروع کیا، کہ 12 لاکھ روپے ملے 2 لاکھ کے علاوہ اس وقت میں، یعنی کہ مٹی میں ڈالا سونا ہی ہو گیا نا، 2 لاکھ جو ہے وہ اس میں خریدا، وہ جو اسکریپ ہوتا ہے 12 لاکھ میں بکا۔ بہت بڑی جگہیں ہوتی ہیں گاؤں میں، سب کو پتا ہے، جیسے آج ہمارے گاؤں میں ہے بہت بڑا گھر ٹوٹا ہوا ہے، اب خریدار آ رہے ہیں، جو 2 لاکھ میں نہیں بکتا تھا اب پتہ نہیں کتنا وہ کر رہے ہیں، اور افواہ اڑی ہوئی ہے کہ اس طرف کوئلہ بہت بڑی تعداد میں نکلنے والا ہے، اس کے لیے بڑے بڑے روڈ بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر، سب کہاں قیمت تھی کہاں پہنچ گئی۔ وہ اسی ہمارا گاؤں تھر کا علاقہ ہے، ریت ہے وہاں، اس کے کچھ کلومیٹر آگے زمینیں ہیں، 3000 روپے ایکڑ تھا، 3000 روپے ایکڑ، وہ نہری زمین 3000 روپے ایکڑ، اس وقت میں ذرا کوئی 15 لاکھ میں لا کر دکھا دے ایکڑ، 15 لاکھ میں ایکڑ خرید کے دے دے، پتہ چل جائے گا۔ تو فرمایا کہ جس سے آدمی دین سیکھ رہا ہے نا، اس کو سمجھے کہ یہ میرے لیے فیض کا دروازہ ہے، اس کی بات بھی مانے، اس کی یہ صرف نہیں کہ بیان سنا اور چلے گئے، نہیں، عمل کی نیت ہونی چاہیے۔